بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ جماعت کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 4تھی جماعت ہے اور اسلامیت کا پیریڈ ہے اور میں آپ کی اسلامیت کی معلمہ ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلاس چہارم میں یہ تعارفی کلاس ہے جس میں ہم تعارف دیں گے اس کتاب کا کہ جو آپ کو اس جماعت میں پڑھائی جائے گی، اسلامیت کی کتاب جو آپ کے پاس موجود ہوگی۔ یہ کتاب آپ کے پاس اسلامیت میں موجود ہے جو آپ کو پڑھائی جائے گی اور اس کی رائٹر ہے نیلما کنول صاحبہ، جنہوں نے اپنی بڑی تحقیق کے بعد اس اسلامیت کی کتاب کو لکھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کتاب میں بہت ہی اچھے آپ کو واقعات اور اسلامی تعلیمات ملیں گی جن کے ہم تدریس سے اس کو سیکھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ اس اسلامیت کے کام کا جتنا بھی ہم مشقی کام کریں گے اسلامیت کے بک سے، اس کے لیے آپ کو اسکول کی طرف سے مہیا کردہ کاپی، جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اسلامیت باقاعدہ لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اس کاپی میں آپ تمام کام سر انجام دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اس کاپی کے سے ریلیٹ کیا کیا کام ہمیں اس کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کور پیج پہ آپ کا نام ہے، کلاس، سیکشن، مضمون اور رول نمبر۔ یہ آپ کو اپنے والدین کی مدد سے یہاں پر تحریر کیجیے گا اور ساتھ ہی پہلے صفحے میں موجود تمام معلومات یہ بھی اپنے والدین کی مدد سے آپ اس کو پر کیجیے گا۔ وہی تمام معلومات ہیں جو لگ بھگ آپ کے پاس کور پیج میں موجود تھی اور اسی کو آپ یہاں پر دوبارہ سے تحریر کریں گے۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس پیج آ رہا ہے وہ ہے انڈیکس پیج۔ پہلے بھی کلاس 3 میں آپ نے انڈیکس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے یہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ انڈیکس میں روزمرہ کی بنیاد پر جو جو کام آپ کو دیا جاتا ہے، جو آپ کاپی میں کرتے ہیں، اس تمام کو یہاں پر مختصراً تحریر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا یہ کام کس پیج سے کہاں تک ملے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں انڈیکس تیار کرنا۔ تو جیسے جیسے آپ کرتے چلے جائیں گے اپنی کاپی میں، لہٰذا وہ کام یہاں پر آپ تحریر کریں گے اور اس کا صفحہ نمبر بھی ڈالیں گے۔ دوسرے پیج پہ جو آپ کے پاس کام آ رہا ہے، پہلا پیج، جس طرح سے میں نے آپ کو دکھاتی چلوں، ٹائٹل پیج، مقاط اول کا آغاز، مقاط اول کا آغاز۔ اس طرح سے ٹائٹل پیج آپ نے بنانا ہے جو یقیناً کلرفل ہے، جس طرح سے میں نے بنایا ہے اس طرح سے آپ بھی کلر کا استعمال کر کے اپنے ٹائٹل پیج کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی خوبصورتی سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کے پاس جو سیکنڈ حصہ ہم ابھی پڑھیں گے وہ ہے حصہ ہے حفظ و ناظرہ۔ اس طرح سے سیکنڈ ٹائٹل پیج بنائیں گے، حصہ ہے حفظ و ناظرہ، ٹھیک؟ حفظ و ناظرہ میں آپ کو کیا کرنا ہے، سیکنڈ پیج پہ میں نے اس طرح سے لکھا ہے، آپ بھی لکھیں گے۔ پہلے ہم نے لیا ہے آپ کے پاس جو کانٹینٹ ملا ہے ویک نمبر 1 کا، اس میں شروع میں کانٹینٹ دیا گیا ہے، سولوشن میں کانٹینٹ موجود ہے آپ کے پاس، جس میں آپ کو بتایا یہ گیا ہے کہ آپ نے کون سا پارا کہاں تک پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ نصف پارا پڑھنا ہے آپ کو، پارا نمبر 3، نصف تک آپ کو قرأت پڑھنا ناظرہ اس کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے مینشن کیا ہے آپ بھی کاپی میں اس طرح سے لکھ دیں گے تاکہ آپ کو بھی یاد رہے کہ ہمیں پیپر کے حوالے سے جب ہمارے اسلام کے پیپر ہوگا تو ہمیں کہاں سے کہاں تک سپارہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، لہٰذا آپ کو دیا گیا ہے پارا نمبر 3 نصف تک پڑھنے گیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے سورہ قاریہ۔ سورہ قاریہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے، زبانی یاد کرنی ہے کہ جو آپ کو دوران پیپر آپ سے سنی جاتی ہے، تو یہ آپ کو زبانی یاد کرنی ہے سورہ قاریہ۔ اب سورہ قاریہ ہم تھوڑی سی پڑھنے کی مشق کریں گے، آپ چاہیں تو قرآن کھول لیجئے اپنے گھر میں، 30ویں پارے میں موجود ہے سورہ قاریہ۔
میرے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں قرآن کھول لیجئے، پارہ نمبر 30 میں آپ کے پاس سورہ قاریہ موجود ہے، اسے ہم پڑھیں گے تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے گا تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ القاریہ مل قاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فأما من ثقلت موازینہ فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامیہ نار حامیہ۔ امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ سورہ قاریہ پڑھنے کی مشق کی ہوگی۔ اس طرح سے آپ کو یہ سورہ قاریہ زبانی یاد کرنی ہے کہ جو دوران پیپر آپ سے سنی جائے گی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آج چارٹ پہ ظاہر کیا ہے، سورہ قاریہ یہاں بھی میں نے دیکھیں لکھا ہے، زبانی یاد کرنی ہے آپ کو۔ اس کے بعد جو سورہ آ رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سورہ کو یاد کریں گے زبانی، سورہ نصر، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے اپنی کاپی میں جس طرح سے میں نے ٹائٹل پیج بنایا ہے، دیکھیے سورہ نصر زبانی جمع ترجمہ، یعنی زبانی بھی یاد کرنی ہے اور آپ کو کاپی میں ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ چاہیں تو سورہ نصر کی فوٹو کاپی عربی میں کروا کر آپ یہاں اس پیج پر چپکا سکتے ہیں اور نیچے اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد اس سورت سے وابستہ چند تفہیمی سوال و جواب ہیں اور الفاظ و معنی ہیں جو ہم اس کے نیکسٹ پیج پہ آپ کاپی کے سر انجام دیں گے۔ تو آئیے پہلے اس کو پڑھنے کی مشق کر لیتے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پہ یہ سورہ موجود ہے، سورہ نصر۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 7 سورہ نصر، یہ پڑھیں گے ابھی۔ آپ اپنی کتابیں کھول لیجئے گھر میں اور میرے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس کے ساتھ ترجمہ اس کی سورہ کے نیچے ہی آپ کے پاس کتاب میں لکھا گیا ہے، آپ یہاں سے اپنی کاپی میں ترجمہ تحریر کریں گے۔ بہت اچھی خوش خط یعنی اچھی رائٹنگ میں آپ ترجمے کو یہاں سے اپنی کاپی میں منتقل کریں گے۔ میں پڑھ کے بتاتی ہوں کیا ہے۔ جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، میرے ساتھ پڑھنے کی مشق کیجیے گھروں میں۔ جب اللہ نے مدد کی اور فتح نصیب ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور اس سے مغفرت مانگیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی تلاوت ہم نے کی، اس کا ترجمہ ہم نے جانا۔ اب تھوڑا سا اس سورت سے وابستہ تفہیمی سوالات، جیسے کہ میں نے ٹائٹل پیج میں آپ کو بتایا گیا تھا،
یہ میں نے یہاں بورڈ پہ تحریر کیے گئے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کے ہفتہ نمبر 3 کے سولوشن میں صفحہ نمبر 7-8 پہ اس کا تمام مشق کام موجود ہے، آپ وہاں سے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ جیسے الفاظ معنی سے آغاز ہو رہا ہے مشق کا۔ فتح لفظ ہے، فتح جیت حاصل کرنا، جیت حاصل کرنا۔ نصیب قسمت، نصیب قسمت۔ جوک در جوک یعنی ایک کے بعد ایک، جوک در جوک ایک کے بعد ایک۔ مغفرت، مغفرت معاف کرنا۔ تسبیح، تسبیح اللہ کی تعریف۔ یہ اس کے الفاظ معنی ہو گئے سورہ نصر کے، جو پیپر میں آتے ہیں آپ کو یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفہیمی سوالات نیچے اس سورہ سے وابستہ، جیسے کہ سوال نمبر 1 ہے سورہ نصر مکی سورہ ہے یا مدنی؟ سورہ نصر مکی سورہ ہے یا مدنی؟ تو جواب ہے سورہ نصر مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی ہے، تو یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے سورہ نصر میں کون سی فتح کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ نصر میں کون سی فتح کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورہ نصر میں مکے کی فتح کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ نصر میں مکے کی فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے اس سورہ میں رب کی کس عبادت کی تلقین کی گئی ہے؟ اس سورہ میں، سورہ نصر میں رب کی کس عبادت کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب اس سورہ میں رب کی تسبیح کی تلقین کی گئی ہے، اس سورہ میں رب کی تسبیح کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی کاپی میں جب یہ سوال و جواب الفاظ معنی کے ساتھ تحریر کر لیں گے تو نیکسٹ پیج پہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے، جیسے کہ میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں کاپی میں، پیاری دعائیں۔ اس طرح سے آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کے پاس کتاب میں موجود ہیں پیاری دعائیں۔ صفحہ نمبر 8 پہ موجود ہے، دیکھیے پیاری دعائیں۔ دعا نمبر 1 اور 2 آپ کو عربی کے ساتھ ترجمہ اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ عربی کے لیے میں وہی کہوں گی کہ آپ سے اگر نہیں لکھا جا رہا تو آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کر اپنی کاپی میں چپکا سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ اس کو آپ اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنی کاپی میں تحریر کریں گے۔ پہلی جو آپ کے پاس یہاں پر پیاری دعاؤں میں دعا شامل ہے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں، یعنی اگر کوئی چیز آپ کی مسپلیس ہو جاتی ہے، آپ کو نہیں ملتی، تو اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایک دعا موجود ہے جسے آپ پڑھیں گے تو وہ جلد سے جلد چیز آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے جو آپ اکثر بیشتر سنتے ہوں گے عام روزمرہ زندگی میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ہے بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ عموماً آپ نے سنا ہوگا جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جنازہ اٹھتا ہے تو عموماً لوگ یہ دعا پڑھتے ہوئے جنازے کو اٹھا کے قبرستان کی سمت لے کے جاتے ہیں، دعا پڑھتے جاتے ہیں، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی دعا ہے، اگر کوئی چیز کھو جائے، گم ہو جائے تو آپ کثرت سے اس کا ورد کریں گے تو وہ چیز انشاءاللہ آپ کو واپس مل جاتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری دعا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بک میں، دوسری دعا آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر کسی کام میں دشواری پیش آئے تو یہ دعا پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہو رہی یا آپ کو کوئی کام کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کام کو آسان کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے، جس کو میں آپ کو عربی پڑھ کے بتا رہی ہوں، اس کے بعد ترجمہ بتاؤں گی آپ کو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ ترجمہ اس کا ہے، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان فرما دے، اور تو سخت چیز کو آسان فرما دیتا ہے جب چاہتا ہے، جب چاہتا ہے۔ تو یہ تھی اس دوسری پیاری دعاؤں میں شامل دعا۔
جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی اور آپ کا ترجمہ میں آپ کو بار بار بک کے ذریعے بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہاں سے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے. یہ کام آپ کا بھی یہاں پر ابھی مکمل نہیں ہوا, تھوڑا سا کام اور موجود ہے. اس کے بعد آپ کاپی میں ٹائٹل پیج بنائیں گے. آیت قرآنی بما ترجمہ پلس زبانی لکھائی, یعنی آپ کو یہ آیت قرآنی جو میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی, یہاں دکھاؤں گی آپ کو بورڈ پر, آپ کو نہ صرف لکھنی ہے کاپی میں بلکہ آپ کو یاد بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ دوران پیپر آپ سے تمام حفظ و نافذہ کا پورشن جو ہے کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے, لہٰذا آپ کو پورا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, آیت اس طرح سے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے. آیت قرآنی آپ کے پاس آپ کے دیے گئے سولوشن میں ہفتہ نمبر 3 میں کانٹینٹ نمبر 1 میں دیکھیے گا آپ, ویک نمبر 1 میں آپ کے پاس اسلامک کا پورا کانٹینٹ موجود ہے. صفحہ نمبر پیج نمبر 9 پر یہ دیکھیے گا آیت قرآنی, یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو کیمرے میں, آیت قرآنی یہ آپ کے پاس سب موجود ہے ریٹن فگر میں. آپ یہاں سے اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. آیت قرآنی اس طرح سے آپ پہلے چاہیں تو وہی کیجیے گا کہ اپنی کاپی میں آپ اسے فوٹو کاپی کرا کے آپ اسٹک کر سکتے ہیں, چپکا سکتے ہیں عربی پورشن کو, لیکن ترجمہ آپ نے اپنی لکھائی کے ذریعے ہی یہاں تحریر کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے آیت قرآنی لکھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. ترجمہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ترجمہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یہ کرنے کے بعد جب آپ اس کو یاد بھی کیجیے گا اور اپنی کاپی میں تحریر کریں گے, تحریر کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو لاسٹ میں سب سے آخری چیز آ رہی ہے حفظ و ناظرہ میں, وہ ہے احادیث مبارکہ. تو اس طرح سے آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی میں. جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیے گا, اس طرح سے آپ نے احادیث مبارکہ کا ٹائٹل پیج بنائیں گے. اور ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ کے پاس 1 جولائی کا جو سولوشن موجود ہے, اس میں کانٹینٹ اسلامی کا دیا گیا ہے, اس میں آپ کے پاس احادیث مبارکہ صفحہ نمبر 9 پر موجود ہے. صفحہ نمبر 9 پر موجود ہیں, آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. عربی اس کی بالکل کلیئر آپ کو دکھے گی. میں آپ کو یہاں پڑھ کے بتا رہی ہوں احادیث مبارکہ. احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام باتیں جو ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں احادیث مبارکہ کہلاتی ہیں. یہ آپ کو زبانی بھی یاد کرنا ہے اور کاپی میں بھی تحریر کرنا ہے. پہلی حدیث آپ کے پاس جو دی گئی ہے وہ ہے کونوا عباد اللہ اخوانا, کونوا عباد اللہ اخوانا حدیث ہے. یہ ترجمہ ہے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو تم سب بھائی بھائی بن جاؤ. اللہ کے بندو تم سب بھائی بھائی بن جاؤ. اس کے بعد دوسری حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس, خیر الناس من ينفع الناس حدیث ہے. یہ ترجمہ اس کا ہے بہترین انسان, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ مفید ہو, یعنی آپ کی ذات سے کسی اور کو فائدہ پہنچے تو آپ ایک بہترین انسان ہوں گے. یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ بہترین انسان وہ ہے, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ مفید ہو. یہاں پر آپ کا حصہ حفظ و ناظرہ مکمل ہو رہا ہے. حفظ کا مطلب زبانی یاد کرنا ہوتا ہے, جس میں سے آپ زیادہ تر حصہ زبانی بھی یاد کر رہے ہیں, اور ناظرہ ہوتا ہے دیکھ کے پڑھنا. تو ہم آپ کی جو کاپی میں ورک جا رہا ہے اسے آپ دیکھ کر لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے, تو آپ کا یہ حفظ و ناظرہ کا پورشن حصہ یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس حصے سے وابستہ آپ کو ہوم ورک دوں گی, گھر کا کام. پورا پورشن ہی آپ کو یاد کرنا ہے, لہٰذا آہستہ آہستہ روز مرہ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں ایک ایک آیت, ایک ایک حدیث یاد کرتے رہیں گے تو یہ پورا حصہ کور ہو جائے گا. تمام کام
زبانی یاد کرنا ہے. دوسرا جو کام ابھی میں فی الحال آپ کو اس میں امپورٹنٹ دے رہی ہوں وہ ہے سورہ نصر. یاد کیجئے. پلس اس کے ساتھ کیا یاد کرنا ہے؟ صرف سورہ نصر یاد نہیں کرنی بلکہ آپ کے ساتھ الفاظ معنی جو کاپی میں آپ کو کروائے کیے گئے ہیں کرنے کو کہا گیا ہے وہ الفاظ معنی پلس اس سے تفہیمی سوالات جو ہیں اس کے سوال و جواب یاد کیجئے. اس ویڈیو میں آپ کا کلاس چہاروں کا تمام حفظ و ناظرہ کا پورشن حصہ مکمل کیا گیا ہے. آپ کو پڑھ کے بتایا گیا ہے, زبانی سمجھایا بھی گیا ہے آپ کو, اور آپ کو بورڈ پر اس کی تدریس بھی دی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک ہماری جو ویڈیو ہے سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ پھر چیپٹر کی تدریس کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.